السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فقیر سید سبطین حیدر زیدی، خانقاہ برکاتیہ بڑی سرکار مرحلہ شریف سے آپ ناظرین کے سامنے حاضر ہے۔ حضرات گرامی، دل برداشتہ ان چند الفاظ کو ادا کرنے کے لیے اور چند معروضات لے کر میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں۔ ملک کے جو حالات چل رہے ہیں ان پر تبصرے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ کون کیا کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا، اس سلسلے میں بھی میں کوئی تبصرہ نہیں کروں گا۔ خانقاہ برکاتیہ کی چھبی اور امیج اس ملک میں مرحلہ متاخرہ میں پچھلے 4 صدیوں میں خصوصاً اور کل ملکی سطح بر صغیر میں 800 سال سے اوپر اس خانقاہ اور اس خانوادے کی خدمات رہی ہیں۔ مجھے یہ بھی باور نہیں کروانا ہے کہ یہاں کے کن بزرگوں کی کیا کرامتیں ہیں اور ان کی کیا اچھائیاں اور کیا بڑائیاں تھیں۔ میں نے اس بات کو یہاں پر اس خانقاہ کے وقار کا واسطہ میں نے صرف اس لیے دیا ہے تاکہ اب جو میں دعوت دوں تو اس دعوت میں اللہ رب العزت ان کے نام سے، ان بزرگوں کے نام سے، ان کے خلوص کے واسطے سے اللہ رب العزت تاثیر پیدا فرمائے۔ یہی میری نیت ہے۔ حضرات گرامی، قومی اتحاد کی اس وقت حاجت جتنی شدت سے محسوس کی جا رہی ہے، میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے کبھی ایسا نہ تھا۔ احساس تو تھا، مگر اس کی ضرورت اس وقت میں جتنی ہم سب کو ہے، اس کے بارے میں ہمیں احساس کرنا اب ضروری ہو گیا ہے۔ میں فقیر سید سبطین حیدر زیدی، اس مسند کا خادم، دست بستہ تمام فرق اسلامی کے قائدین سے، تمام درد مندانہ دلی جذبات رکھنے والوں، دانشوروں، احباب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرات اپنے اپنے مشوروں سے نوازیں اور ہم کو ہمارے ساتھ ڈسکشن کریں کہ کس طریقے سے اب ایک پلیٹ فارم پہ آ کر ایک متحدہ محاذ بنا کر ہم لوگ ان حالات کا سامنا کر سکتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے لیے تصوف یعنی ہمارے بزرگوں کا جو راستہ ہے، جینے اور جینے دو والی پالیسی، گنگا جمنی پالیسی، یہ ہمارے لیے سمجھ لیے ہمارے لیے ایک آئینی ہمارے لیے حیثیت رکھتی ہے۔ اسی کے تحت ہم لوگوں کو کام کرنا ہے۔ میں اپنے نوجوان طبقے سے خاص طور پر یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ سوشل میڈیا کے ذریعے جو نفرتیں پھیلائی جاتی ہیں، خدا را آپ اس کو فارورڈ نہ کریں، آپ اس کو شیئر نہ کریں۔ اور اپنے نوجوانوں سے ایک بات عرض یہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ مولائیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ پرانے واقعات کو، جو نفرتیں تاریخ کے پنوں میں کہیں کھو گئی تھیں، ان کو واپس لا کر اور پھر موجودہ دور میں لوگوں کے دلوں کو پراگندہ کریں۔ یہ میری دست بستہ گزارش ہے۔ اہل بیت اطہار کے ساتھ جس کسی نے جیسا بھی کیا، ہمارے لیے اہل بیت کا رد عمل حجت ہے۔ اس کے علاوہ جو ان کے حلقوں میں اگر کسی نے کیا عمل کیا، کیا نہیں کیا، وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ میں ہمیشہ سے یہ عرض کرتا آیا ہوں اور یہی
اسی مسلک پر میں اب تک قائم ہوں، انشاءاللہ قائم رہوں گا کہ اہل بیت کے ساتھ جس نے برا کیا یا کہا تو ان کا معاملہ اللہ کے سپرد جو عین طریقۂ اہل بیت ہے، کیونکہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جو ذرہ برابر اچھائی کرے گا صلہ پائے گا، ذرہ برابر برائی کرے گا شر کرے گا اس کی سزا پائے گا۔ تو اللہ پہ چھوڑ دیجئے کوئی ذکر کرنا کہ فلانی جنگ میں ایسا ہوا یا فلانے لوگ جو ہیں وہ ہماری مولائی رسوم کا اس طرح سے اختلاف کر رہے ہیں، اللہ پہ چھوڑیے۔ امام حسین نے بدلہ نہیں لیا، امام علی نے بدلہ نہیں لیا، امام حسن نے کوئی بدلہ نہیں لیا، اور یہ ہمارے لیے مثال چھوڑی۔ باقاعدہ امام حسن کا تو مسئلہ یہ ہے کہ امام حسن نے باقاعدہ اپنے ساتھیوں سے برائی سنی۔ جس وقت انہوں نے معاویہ بن ابو سفیان کو خلافت دی، اس کو سپرد کی، تو اس وقت آپ کو لوگوں نے کہا تھا یا عار المسلمین، اے مسلمانوں کو شرمندہ کرنے والے۔ تو اس پر حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا العار خیر من النار، کہ میرے لیے دنیا کی شرمندگی اٹھانا بہتر ہے اللہ کی بارگاہ میں رسوائی سے۔ تو یہ ہمارا موقف ہے۔ اب یہ جب ہم سمجھ لیتے ہیں تو میں آپ سے کہوں گا کہ اللہ کے واسطے اپنے دشمن کی سازش سمجھیے۔ ان پرانے معاملات کا شقہ بنا کر اور چنگاری بنا کر ہمارے معاشرے میں چھوڑا جاتا ہے تاکہ ہمارے نوجوان اس پر بھڑکیں، ہمارے نوجوان اس پر طیش میں آئیں، جذبات میں آئیں، اور پھر اس کے بعد ایسا ری ایکشن دیں جس سے ہمارے قوم کے داخلی حالات جو ہیں خراب ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری طاقت ختم ہو، ہمارا اتحاد ختم ہو۔ ظاہر سی بات ہے ہمارا اتحاد ختم ہوا تو ہماری ہماری جو طاقت ہے، سماجی طاقت ہے، وہ ختم ہو جائے گی۔ تو حضرات گرامی، میں بہت ہی مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں تمام فرق کے مسلمانوں سے، چاہے وہ بریلوی ہوں، چاہے وہ دیوبندی ہوں یا اہل حدیث ہوں، یا وہ جماعت اسلامی سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی جماعت سے تعلق رکھنے والے، ہر جماعت سے تعلق رکھنے والے معتدل مزاج کے لوگ، جو لوگ وقت کی جو اس وقت میں جو نازک معاملات ہیں ان کی مصلحت جو سمجھتے ہیں، میں ان سے عرض کرتا ہوں کہ بھائیوں، اپنے بچوں کو، اپنے احباب کو، اپنے حلقے والوں کو سمجھاؤ کہ سوشل میڈیا کے ذریعے اب ہم لوگوں کو سب سے پہلے ہم عمل کریں، اور اس کے بعد ہم آپ تمام سے عرض کر رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کے ذریعے کسی بھی قسم کی ہیٹ یا کسی بھی قسم کی ٹرولنگ نہ کی جائے، جس سے ہمارے آپس کا اختلاف دوسری قوموں پہ ظاہر ہو۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ چونکہ ہمارے آپس میں اتنا اختلاف ہے، لہٰذا آج ہم لوگوں کو جگہ جگہ رسوا کیا جا رہا ہے، اور ہم لوگوں کے معاملات کو لے کر جگہ جگہ گندگی اور غلاظت اچھالی جا رہی ہے۔ اس مختصر میسج کے ساتھ میں اپنی گزارش آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت سب سے پہلے مجھے اور پھر ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، میں آپ لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔